من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، پھر تم کفر کرنے لگ جاتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ عزیز طلباء، یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں جو واقعہ ہوا تھا، ان پر جو عذاب آیا تھا، دھوئیں کا عذاب، اور پھر وہ دھوئیں کے عذاب سے ڈر گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے پھر دعا کی، پھر ان پہ عذاب ختم ہو گیا، ان کا جو قحط تھا وہ جاتا رہا۔ تو یہ جو ان کے الزامات تھے، انہوں نے اس میں کمی نہیں آنے دی، بلکہ جب وہ اطمینان میں آ گئے، ان کو ریلیف مل گیا، تو دوبارہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام لگا دیا کہ یہ جو آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتا ہے، یہ کوئی اس کو سکھانے والا ہے، کوئی باہر سے بندہ آیا ہوا ہے جو اس کو سکھا دیتا ہے، اور یہ پھر وہ ہم پر آیتیں پڑھتا ہے، اور یہ تو دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کی یہ دیدہ دلیری کہ پہلے عذاب کے حوالے سے درخواست کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر یہ بھی ایک الزام کر دیا کہ یہ تو بندہ جو ہے یہ لوگوں سے آیتیں سیکھ کر ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو بڑی ہی ناپسندیدہ بات ہے کہ اس کے بندے پر الزام لگایا جائے، اور جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں، کسی اور کی بھی نہیں ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں چیلنج بھی کیا گیا قرآن مجید میں ہے کہ کوئی اس جیسا قرآن بنا کر دکھا سکتا تو دکھائے، کوئی 10 آیات اس طرح کی بنا کر دکھا سکتا تو دکھائے، اور حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو 3 آیات بھی کوئی بنا کر دکھائے۔ اس حوالے سے سورۃ الکوثر جو ہے وہ اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزہ بھی کیا گیا، اور یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر اس جیسی آیات کو بنا سکتا تو بنائے، لیکن یہ ان کا پروپیگنڈا ہی تھا۔ وہ جب آیات کو دیکھتے، ان کے جو ادبی لوگ تھے، جو زبان دانی میں مہارت رکھتے تھے، وہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کسی بشر کا قول نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ایسی طاقت کا قول ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منوایا ہوا تھا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اس کو بیچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی بڑا آبزرو کیا ہے، یک بار کی اللہ کی طرف سے تکلیف نہیں آتی، بلکہ ایک دفعہ تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے۔ ممکنہ طور پر کئی جھٹکے بھی آ جاتے ہیں، تو پھر بندہ جب باز نہیں آتا تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بلڈ پریشر کے حوالے سے لوگ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، ہمیں ڈسٹربنس ہے، وہ کچھ عرصہ ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ نارمل سے ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے پھر ان کے اندر بلڈ شوٹ کر جاتا ہے، تو بعض کا دماغی شریان پھٹ جاتی ہیں، بعض کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بعض کا یہ جو بلڈ پریشر جو ہے یہ گردوں پہ اثر انداز ہو کر گردوں کو ضائع تک کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس میں پہلے بندے کو جو ہے وہ متنبع کیا جاتا ہے، اس کو وارننگ ملتی ہے۔ یہی سسٹم جو ہے قوموں پر ہے۔ جتنی بھی قومیں جن کو عذاب سے دوچار کیا گیا، پہلے ان کو نشانیاں دکھائی گئی ہیں، اور انبیاء کرام مبعوث کیے گئے، انہوں نے معجزات بھی دکھائے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو فرعون تھا، اس کو اژدہے کا جو ہے وہ معجزہ دکھایا گیا، عصا نیچے پھینکا گیا زمین پہ، اژدہا بن گیا۔ اس کو اب یہ عقل بھی کرنی چاہیے تھی فرعون کو کہ وہ سمجھ جاتا کہ یہ معاملہ جو ہے نا انسانی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے ہی ہے، کوئی طاقتور ہستی ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ اور یہ اس بات کا علم جو ہے وہ جادوگروں کو ہو گیا تھا، وہ کہتے تھے ہاں یہ جو ہے نا اژدہا یہ کوئی جادو سے نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ فرعون تھا، اس کے اندر طاقت کا نشہ تھا، وہ باز نہ آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کو بتا دیا تھا۔ اب اس کی خود سری دیکھیں، اس کا تکبر دیکھیں کہ وہ مزید موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے زیادہ خلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تم اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے۔ پھر وہ بندہ جو ہے فرعون، اس کو احساس نہیں ہوا کہ یہ جو راستے بنے ہیں نا، جسے بنی اسرائیل قوم گزر گئی ہے، یہ کیسے بن گئے۔ وہ اسی جو ہے وہ گمنڈ میں تھا کہ اگر یہ گزر سکتے ہیں تو میں بھی گزر سکتا ہوں۔ اس کو اس وقت بھی خیال نہیں آیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ وہ بھی آگے بڑھ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر غرق کر دیا گیا، اور فرعون کی اس وقت لاش بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ تھوڑا عذاب دے کر لوگوں کو وارن کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ لوگ راہ راست پہ رہیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو پھر ان کو بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم پکڑیں گے شدید پکڑ۔ اب دیکھیں، پکڑ بھی آ رہی ہے اور شدید پکڑ بھی آ رہی ہے۔ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بڑی شدید ہے۔ تو اس میں دونوں طرح سے چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگرچہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو شدید ہونا، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کریں، بلکہ جو ہے جہاں تک ہو سکے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی معاملے میں ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے، ایسا ایکٹ ہو جائے کہ ہمارے سارے کام خراب ہو جائیں۔ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اچھے کام کرتا رہتا ہے، بڑا نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ وہی بات آ گئی نا، شدت والی، پکڑنے والی۔ ایک بندے کے عمل سے یا ایک بندے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے بندے کی ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس بارے میں ہائی الرٹ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں کوئی ہمیں سے منہ سے بات نہ نکل جائے۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں ٹھٹھا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مذاق پیدا کرنے کے لیے ٹھٹھا کر دیتے ہیں، ایسے جگت کو بنا دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، میں نے یہ بڑا آبزرو کیا ہے کہ جتنے یہ جو اسٹیج پروگرام ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامے جس کو کہتے ہیں، اس میں اور بھی کئی باتیں جو ہے اخلاق سے گری ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مجھے جو سب سے زیادہ چیز پنچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے چہرے پہ بڑا اٹیک کرتا ہے، تمہارا منہ اس طرح، تمہارا منہ اس طرح، تمہارا چہرہ اس طرح۔ وہ میں اس سے بڑا خوف زدہ ہوتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے دوسرے بندے کے بارے میں اگرچہ مزاح میں بات کر رہا ہے، لیکن یہ چہرہ اللہ نے بنایا، اور جب کسی کے چہرے کے بارے میں بندہ بات کرتا ہے نا تو اس کے بنانے والے کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چہرہ بنایا اللہ نے، اللہ کے پاس بات جائے گی۔ تو آپ بتائیں کہ اس بندے کا کیا جائے گا، کیا ہوگا جب وہ چہرے کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہے اس کی باڈی جو ہے وہ مٹی سے بنائی گئی، یہ پتہ ہی نا آپ کو، لیکن جب اس کا چہرہ بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کائنات کی واحد یہ انسان نما چیز ہے جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ ہاتھ سے بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو کیا بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مارنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ مارو۔ چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا چہرہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے حوالے سے ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، نیک بندے جس کو مومن ہم کہتے ہیں، وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نافرمانی سے بچیں۔ اور ہمیں جو کچھ میں آپ کو بتاؤں جو ملنا ہے نا، ہمیں جنت میں جو مقام ملنا ہے، جو درجے ملنے ہیں، یقین کریں وہ سارے اللہ کے ڈر کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ جتنا بندہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا نا اتنا بندہ جو نا وہاں پر اس کو درجے ملنے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس بندے کے لیے دو جنتیں ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو بتائیں یہ ڈرنے کا کتنا فائدہ ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ
سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، عبادات مکمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے یہ نماز کے بعد جب نماز ہوتی ہے نا جماعت یا دوسری، تو حدیث میں اللہ کے نبی خود بھی یہ عمل کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی، جب جماعت ختم ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اکبر۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ اللہ کے شان نہیں ہے، اللہ اس سے بہت بڑا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ تیری شان کے مطابق ہم عبادت نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یعنی کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کرنے کے بعد بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور حقیقت بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہے ہے نا، اللہ کی ایک نعمت کا بھی جو ہے وہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ واقعہ بھی آتا ہے قیامت کے دن ایک بندہ، اس کو اللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بھیجا دیتا ہے، میری رحمت سے تم جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی عبادت کی ہے، بہت تیرا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے آؤ۔ اس کی ایک آنکھ لے کر، جو اللہ کی نعمت آنکھ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کی ساری عمر کے جو عمل ایک پلڑے میں رکھے جائے گے، آنکھ کی جو نعمت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ ایک آنکھ کی نعمت کتنی ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جتنا جھکا جائے، اللہ کے سامنے جتنا جھکا جائے اتنا ہی پھر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی، اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت خشوع و خضوع سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔